إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، آج سے 2 دن قبل 14 فروری محبت کا نام دے کر اس کو محبت کا عالمی دن بنا کر اور ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. حقیقی محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے، دین اسلام کے احکامات سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے بغیر بندے کا ایمان ہی نامکمل ہے. یہودیوں کی بنائی ہوئی محبت، غیر مسلموں کے بنائے ہوئے تہوار اور ان کو محبت کا نام دے کے اسلام والوں کو غلط ٹریک پہ چلانا اور ان کو اپنا جیسا بنانا، یہ یہودیوں کی بڑی دیر پہلے سے ہی چالیں چلتی آ رہی ہیں. غیر مسلم جتنے ہیں وہ یہودی ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ منافقین ہیں. جس طرح شیطان نہیں چاہتا اسی طرح یہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ لوگ کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، لوگ اسلام پر چلنے والے بن جائیں، لوگ اسلام کو اپنی زندگی میں گامزن کرنے والے بن جائیں، اسلام پر چل کے کہیں یہ کامیاب نہ ہو جائیں. اور ہر ایک اپنی اپنی ڈگر میں لگا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، اس کے بعد اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرات، اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہمیں ایک محبت کا تصور دیتا ہے، حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے. یہ 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے اور محبت کا عالمی دن، اس نام سے ہمارا معاشرہ جو ہمیں ایک تصور دے رہا ہے وہ محبت نہیں ہے. وہ سراسر بے حیائی اور بے غیرتی کا طوفان ہے. بے حیائی اور بے غیرتی والے کام کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو فروغ دینا ہے، ان کو مزید ہوا دے کے لوگوں کے آگے، لوگوں کے سامنے زیب و زینت سے پیش کرنا ہے. جبکہ ہم قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے تو قرآن اور حدیث، چونکہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، قرآن اور حدیث لازم ملزوم ہیں. جب ہم نے ان کا مطالعہ کیا، جب ہم نے ان کو پڑھا، جب ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا، نتائج کھل کے یہ سامنے آئے، حقیقت نے ہمیں آشکار کیا کہ حیا ایمان کا بہترین درجہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کو اپنی نبوت والی زبان سے کچھ ان لفظوں میں بیان کیا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مرد تو اپنی جگہ، عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو عورت کے اندر بھی اگر فرق کرنے والی، امتیاز کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، مسلمان عورت کے اندر اور غیر مسلم عورت کے اندر اگر کوئی فرق اور امتیاز کرنے والی چیز ہے، اگر کوئی اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے جس کو صفت حیا کہا جاتا ہے۔ اس مسلمان، اس مومنہ عورت کی حیا والی صفت کو دیکھ کے دیکھنے والا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی عورت ہے۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا، ایک ہے حیا اور دوسرا ہے ایمان۔ جس طرح قرآن اور حدیث دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک کو لے کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اسی طرح حیا ہے، اسی طرح ایمان ہے۔ دو چیزوں کا ذکر فرمایا نبی علیہ السلام نے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ختم ہو جائے تو سمجھ لے دوسری چیز خود بخود ختم ہو گئی۔ اگر ایمان کو لے لیا جائے اور حیا کو دفن کر دیا جائے، حیا ختم ہو گیا، آپ کا ایمان باقی نہیں رہا۔ حیا باقی ہے تو ایمان باقی ہے۔ اگر حیا کامل ہے تو تیرا ایمان کامل ہے۔ اگر حیا کی دھجیاں اڑ گئی ہیں تو تجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر حیا کا ایک بہت بڑا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر حیا کو بڑا ایک رتبہ دیا جاتا ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے حیا۔ حیا ہے، ہم نے اللہ کا بھی حیا کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حیا کرنا ہے، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کا بھی حیا کرنا ہے، ہم نے دین اسلام اور دین اسلام کے احکامات کا بھی حیا کرنا ہے۔ رب کا حیا کرنا کیا ہے؟ کہ ہم نے اس رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ جو نافرمانی کرے گا وہ رب کا حیا نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا ادب و احترام کیا ہے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارا جائے، یہ حیا ہے۔ قرآن کا حیا کیا ہے؟ کہ قرآن نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر اپنی زندگیوں کو گزارا جائے، یہ قرآن کا حیا ہے۔ دین اسلام کے احکامات جو ہمیں سبق دیتے ہیں، جس طرح زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتاتے ہیں، اس طرح زندگی کو گزارا جائے، یہ دین اسلام کے احکامات کا حیا ہے۔ گویا کہ اسلام نے ہمیں قدم بہ قدم حیا کا درس دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک شخص اپنے بھائی کو تان و تشنیع کر رہا ہے، جس طرح الزام تراشی کرنا یا کسی کو کسی بات پر کوسنا۔ وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تو کس طرح کا انسان ہے؟ رب نے تجھے مرد بنایا ہے، تو مرد بن کے رہ، تو اتنا شرماتا کیوں ہے جس طرح عورتیں شرماتی ہیں؟ تو اتنا شرمیلا کیوں ہے؟ یہ اپنا شرمیلا پن چھوڑ دے، یہ شرمانا یہ عورتوں کی فطرت ہے، مردوں کی فطرت نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو مردوں جیسا بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری گفتگو سنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعہ فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ اے نصیحت اور تلقین کرنے والے، اپنے اس بھائی کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ وجہ کیا ہے؟ فإن الحیاء لا یأتی بخیر، جس کو تم شرم کہہ رہے ہو، شریعت نے اس کو حیا کہا ہے، اور جس بندے کے اندر حیا آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ خیر و بھلائی کے ڈیرے لگا دیتا ہے۔ حیا ہو تو وہاں پہ خیر آتی ہے، حیا ہو تو وہاں پہ بھلائیاں آتی ہیں۔ آج ہم خیر سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم رب کی بھلائیوں سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، آج رب کی رحمت سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے حیا والی چادر کو تار تار کرنا شروع کر دیا، اس کو روندنا، اس کو پھاڑنا، اس کو چیرنا ہم نے شروع کر دیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر افسوس ہے آج ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں مرد وہ ہے، ہمارے معاشرے میں انسان وہ ہے جو حیا کی چادر کو روند ڈالے،
جو کسی کی بہن بیوی بیٹی کی عزت کو اچھالے، جو غنڈہ گردی کرے، جو دوسروں کی عزت کا محافظ نہیں بلکہ ڈاکو ہو، ہمارا معاشرہ کہتا ہے اے بندہ بڑا چنگا ہے۔ شریعت کہتی ہے اس کے اندر حیا ہی نہیں ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان کیسے ہوگا؟ اللہ ہمارے معاشرے کو بھی درست راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے اہل ایمان کو، مومنوں کو، مومنات کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں واعظ کیا، لیکن یہ قرآن مجید کا ایک واحد مقام 18واں پارہ ہے، سورۃ النور ہے۔ رب العالمین یہاں پہ مردوں کو بھی کچھ احکامات دے رہے ہیں اور ساتھ ہی خواتین کو بھی کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ مردوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے ساتھ، ان کو تنبیہ کرنے کے ساتھ، مومنات کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن حضرات سے کہہ دو، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے چلیں، ساتھ ہی رب العالمین نے اعلان کر دیا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اگر باہر نکلیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے، اپنی نظریں جھکا کے نکلیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی نظروں کو جھکا کے چلنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ حیا کا ایک کمال درجہ ہے۔ انسان حیا کا اعلان کر رہا ہے۔ حضرات نہیں سمجھ آئی تو آگے چلیے، کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حیا چیز کیا ہے، حیا والے انسان کیسے ہیں۔ جس کے اندر حیا آ جاتی ہے، رب کی نظروں میں وہ کتنا معزز بن جاتا ہے، رب اس کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں، رب اس کو کتنے عزتوں کے تاج پہناتے ہیں۔ حضرات حیا کا آ جانا یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان اور ایسی حیا نصیب فرمائے۔ بعض تابعین کا پتہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی ہو، جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ان کو کہتے ہیں تابعی۔ اور جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا ان کی شاگردی اختیار کی ہو، ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ بعض تابعین کے متعلق یہ آتا ہے کہ جب وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے نا، سب سے پہلا کام عید والے دن ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہا کرتے تھے کہ آج سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو ہم نے جھکا کے چلنا ہے، کیونکہ یہاں سے مردوں نے بھی گزرنا ہے، یہاں سے عورتوں نے بھی گزرنا ہے۔ حضرات اس وقت اس معاشرے کے اندر اگر خواتین کے اندر، مرد حضرات کے اندر اتنا حیا تھا، اتنا وہ ایمان اور حیا کے پیکر تھے، تو پھر آج ہم کیوں نہیں بن پا رہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عورتیں بازار کے اندر جا رہی ہیں، ادھر سے مرد آ رہے ہیں، ادھر سے خواتین آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کو روکا اور منع کیا، کہا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، مرد گزر جائیں گے، اس کے بعد تم گزرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ دین اسلام کے اندر مردوں اور عورتوں کا اختلاط کسی صورت جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ عورتیں بازاروں میں اکڑ اکڑ کر نہ چلیں، بازار کے درمیان میں نہ چلیں۔ راستے کا حق مردوں کو بھی چھوڑنا ہے، اور اسی طرح عورت اپنے حیا کا اعلان اور ثبوت اس انداز میں پیش کرے گی کہ وہ راستے کے درمیان میں اکڑ اکڑ کر نہیں چلے گی۔ اگر وہ چلے گی ضرورت کی بنا پر، اگر اس کو گھر سے نکلنا پڑے گا تو وہ راستے کی ایک سائڈ پہ ہو کے با حیا طریقے سے، با ادب طریقے سے چلے گی۔ جب اس طرح اس کا دستور حیات ہوگا، اللہ کی قسم اس کی عزت کی حفاظت، اس کی عزت کا دفاع آسمان والا رب خود کرے گا۔ قربان جائیں ان مومنہ عورتوں پر، ان حیا والی عورتوں پر کہ جنہوں نے نبوت والی زبان سے جب یہ کلمات سنے کہ مردوں کو گزرنے دو،
راستہ چھوڑ کے چلو، دیواروں کے ساتھ ساتھ چلو۔ جب انہوں نے نبوت والی زبان سے یہ احکام سنے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، عورتیں اس کے بعد گزرتی تھی لیکن وہ دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے گزرتی تھی، اتنا وہ دیواروں کے ساتھ لگی ہوتی تھی کہ ان کے عبائے اور دوپٹے دیواروں کے ساتھ چپک جایا کرتے تھے۔ یہ حیا ہے۔ آج اس حیا کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے، محبت کے عالمی دن کے نام سے اس حیا کا جنازہ نکال دیا گیا، اور ہم جیسے کتنے ہی ایسے غیور مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں لیکن اس طرح کا کام کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی ہوگی ان کو، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دو چیزیں ہیں، ایک حیا ہے دوسرا ایمان ہے۔ حیا چلا گیا، ایمان بھی چلا گیا۔ آج کسی کی بہن کو، آج کسی کی بیٹی کو پھول تھماتے ہوئے کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اگر تیری بہن کو، تیری بیٹی کو کوئی پھول دے تو تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ وہاں پہ تجھے غیرت یاد آ جائے گی، وہاں پہ تجھے حیا آ جائے گا، اور جب یہ تو کام کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے وہاں تیری غیرت اور حیا کدھر گیا؟ حضرات، حیا کا درس لینا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جو خطبے کے آغاز میں، خطبے کے شروع میں ہم نے آیت سنی ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بندہ قتل ہو گیا ہے، بنی اسرائیل کا، اپنے علاقے کو چھوڑا، وہاں سے فرار ہوئے، مدین میں آگئے، مدین میں ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہیں، درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایک ماجرا دیکھا، دو جوان بچیاں ہیں، دو باحیا بچیاں ہیں، بکریاں لے کے کھڑی ہیں، لوگ ارد گرد موجود ہیں، اپنے اپنے جانوروں کو کنویں سے نکال نکال کے پانی پلائی جا رہے ہیں، یہ دونوں بچیاں ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہماری ذہنیت والے نہیں تھے، وگرنہ اگر ہماری ذہنیت والے ہوتے تو کتنا خوبصورت موقع تھا، کتنا خوبصورت موقع تھا۔ ایک ان کی حمایت بھی ہو جاتی، ان کی طرفداری بھی ہو جاتی، ان کا کام بھی ہو جاتا، ساتھ میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر ہمارے جیسی سوچ ہوتی تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن نے اعلان کیا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، مدین جب پہنچے اس کنویں کے پاس لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وہاں پہ دو خوب رو، وہاں پہ دو باحیا بچیوں کو دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا، اور گیا جا کے پوچھا کیا ماجرا ہے، تم پیچھے کھڑی ہو، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جا رہے ہیں، تم آخر اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، اور تمہارے آنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ گھر میں بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا بھائی تو نہیں ہے، البتہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، نبینے تھے، باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے نہیں، مجبوری کی غرض سے بکریوں کو چارہ کھلانے کے لیے ہم باہر نکلی ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ ہمارے جانوروں کو پانی پینے نہیں دیتے، اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں اور یہ بھاری پتھر اٹھا کے اس کنویں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، بچا کھچا جو پانی ہوتا ہے، گدلا پانی، مٹی میں ملا ہوا پانی، اگر وہ میسر آ جاتا ہے ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ لوگ چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان پر ایک احسان کیا۔ احسان کیا کیا؟ کہ جس کو 10 12 15 افراد مل کے پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے تھے، وہ کنویں کے اوپر پتھر رکھ کے جاتے تھے تاکہ اس کے اندر کوئی چیز نہ گر جائے۔ جو 10 15 افراد مل کے اس پتھر کو ہٹا کے سائڈ پہ رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا کے سائڈ پہ کیا، پانی نکالا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور وہاں سے چل کے دوبارہ پھر اسی درخت کے جا کے نیچے بیٹھ گئے۔ حیا کیا ہے؟ حیا کتنا عظیم موقع تھا اگر میرے اور آپ کے جیسے ہوتے بات کرنے کا۔ ہم بھی بات کرنے کا موقع ہی ڈھونڈتے ہیں نا، غلطی سے کال آ جائے، غلطی سے میسج آ جائے، فیس بک پہ کسی کی ڈی پی دیکھ لیں، واٹس ایپ پہ کسی کی ڈی پی دیکھ لیں، ہمیں تو موقع چاہیے نا بات کرنے کے لیے، تو پھر بس ہیلو ہائے، آگے پھر کام شروع ہو جاتا ہے، موقع مل گیا نا ہمیں۔
موقع اس لیے مل گیا کیونکہ ہمارے اندر جو حیا تھا نا اس نے فوت ہونا شروع کر دیا، حیا نکلنا شروع ہو گیا، بے غیرتی آنا شروع ہو گئی، حیا کا جنازہ نکلنا شروع ہو گیا. اور بے غیرت جو لفظ ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس کے اندر غیرت ہے ہی نہیں، جس کے اندر حیا ہے ہی نہیں، جس کو کسی چیز کی کوئی شرم اور حیا اور پرواہ ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے نہ نظریں اٹھا کے دیکھا، حیا کا درس ہے، حیا کا پیغام ہے، نہ نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، نہ ہی اس کے علاوہ کوئی بات کی ہے. چپ کر کے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں پہ جا کے ایک دعا کرنا شروع کر دی. دعا کیا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. علاقے کو چھوڑا ہے، انجان علاقے میں آئے ہیں. آج ہمارے پاکستان سے بھی لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے سوچیں بدل جاتی ہیں، وہاں پہ جا کے سوچ کے زاویے چینج ہو جاتے ہیں. زاویہ کیا چینج ہوا؟ بندہ دبئی گیا، بندہ سعودیہ گیا، بندہ بحرین گیا، شام گیا، کسی اور ملک میں گیا، وہاں پہ جا کے اس کی سوچ کا زاویہ بدل گیا. میں تو یہاں پہ مسافر ہوں، میں تو یہاں پہ انجان ہوں، مجھے کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، یہاں پہ گناہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی اس حیا والی زندگی کو ذرا پرکھ کے دیکھو، زیادہ نہیں صرف اس واقعے کو دیکھ لو. یہ علاقہ انجان تھا کہ نہیں؟ مسافر تھے کہ نہیں؟ موقع بھی تھا، لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، جو بات پوچھنی تھی اس کے بعد ان سے کلام تک نہیں کی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت. تم ملک پاکستان میں ہو یا بیرون ممالک ہو، کہیں بھی رہنے والے ہو، اتق اللہ حیث ما کنت. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈر کے رہنا. تم ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے یہ سوچو کہ کوئی مجھے یہاں پہ دیکھنے والا نہیں، کوئی مجھے جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں. تجھے کوئی جانے یا نہ جانے، تجھے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، تجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آخر رب تو دیکھنے والا ہے نا. اس رب کا حیا کیا ہے؟ اس رب کا حیا یہ ہے کہ اس رب کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ ہم سب کو حیا کا پیکر بنائے. کہتی ہے ہمارا باپ بوڑھا ہے، چلے گئے اپنے گھر گئے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ شعیب جب بکریاں گھر آتی تھیں، یہ بکریوں کی کمر پہ، ان کے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے تھے، پھیرتے تھے، نبینے تھے. اس دن بھی ہاتھ پھیرا گیا تو بکریاں سیر فیل ہوئی، جیسے انہوں نے آج کچھ زیادہ کھایا ہے یا زیادہ پیا ہے. تو اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ با حیا بیٹیاں، اچھے کردار والی بیٹیاں، اچھے اخلاق والی بیٹیاں، جو اپنے باپ کی عزت کو عزت سمجھنے والی، جو اپنے باپ کی حیا کی چادر کو روندنے نہ والی ہوں، وہ اس طرح کی تربیت والی ہوتی ہیں. کہتی ہیں ابا جان ایک خوب روح جوان تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا، کبھی تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کو یہ ایک ملاقات میں کیسے پتا چل گیا کہ وہ کبھی تھا، وہ امانت دار تھا، وہ امین تھا. کبھی اس لیے تھا، یا بیٹی نے کبھی اس لیے کہا تھا کہ جو 15-16 افراد مل کے ایک پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتے تھے، اکیلے ہی انسان نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، جن کو موسیٰ کہا جاتا ہے. اور امین اس لیے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دوبارہ کوئی بات نہیں کی، ہمارے ساتھ کوئی غلط ارادہ نہیں رکھا. اس نے نگاہیں اٹھا کے دوبارہ ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ابا جان میرا یہ خیال ہے، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. قرآن نے اعلان کیا ابا جان میرا خیال ہے. ان دونوں میں سے ایک بولی، دو بہنیں تھیں نا، ان دونوں میں سے ایک بولی ابا جان اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اب ہمارا یہ حق بنتا ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، جو قوی اور امین انسان ہے نا، اس کو اس سے بہترین اجرت دی جائے، صلہ دیا جائے. حضرات با حیا بیٹی ہے تو باپ بھی بڑا با حیا ہے. اشارہ سمجھ گیا؟ دونوں میں سے ایک کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بلا کے لے کے آؤ. حضرات آج اولادیں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، لیکن اس طرح کی تربیت نہیں. اگر تربیت اس طرح کی ہوتی تو آج ہمارا معاشرہ ہمیں یہ نہ دکھاتا، آج ہمارا سوشل میڈیا ہمیں یہ نہ دکھاتا کہ
बेटी अपने बाप के सामने खड़ी हो गई। यहां पे बात हो रही है उजरत देने की कि बेहतरीन उजरत, बेहतरीन उजरत, बेहतरीन सिला। लेकिन आज बाप सारी जिंदगी इसने पढ़ाया लिखाया और जब शादी ब्याह का टाइम आ गया तो बाप ने कहा बेटी फलां जगह पे तेरा रिश्ता करना चाहता हूं। बेटी खड़ी हुई और बाप के सामने आके आंखों में आंखें डाल के सीना तान के खड़ी हो गई। आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? ये हया है, हया है ना। जब हमने हाथों में मोबाइल थमा दिए, जब हमने टीवी ड्रामे और फिल्मों में अपनी औलाद को ऐसा घुसेड़ दिया तो फिर जो देखेंगे वही होगा। हया का कल्चर पैदा होगा तो हया पैदा होगा। अगर हया का कल्चर ही नहीं तो फिर इस तरह के ड्रामे और इस तरह के कारनामे हमारे सामने आएंगी। बेटियां सीने तान के अपने बाप के सामने खड़े होकर कहेंगी मैं जहां पे चाहूंगी वहां पे निकाह करूंगी। आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? आप होते कौन है मेरा उसके साथ निकाह करने वाले? हजरात, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी बड़ी रहनुमाई की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जो बाहया औरत होती है ना, बाहया जो औरत होती है वो अपने मुंह से नहीं बोलती, कभी बाप के सामने आके सीना तान के खड़ी होकर बदतमीजी नहीं करती। बाहया औरत उसकी बाप के साथ गुफ्तगू बड़ी आसान अंदाज वाली होती है, बदतमीजी वाली बदलिहाजी वाली नहीं होती। बाप ने बात की, बेटी ने बात की, बाप समझ गया ना, कहा जाओ जाके उनको लेके आओ। इशारा इसमें यह था कि मेरी बेटी उससे निकाह करना चाहती है। यहां पे भी बात समझ लें, बात करने का अंदाज क्या है। बात की है, बात समझ भी आ गई बाप को और बाप ने आसान तरीके से उसकी अमानतदारी को देखते हुए। और यहां पे मुफस्सिरीन ने मेरे और आपके लिए एक पॉइंट रखा है। हम घरों में काम करने वाले रखते हैं ना, तो जो है कि नहीं, घरों में काम करने वाले रखते हैं। मुफस्सिरीन ने एक पॉइंट रखा है कि जब भी आप किसी को अपने घर में काम करने के इरादे से गरज से रखें, उसमें दो चीजें लाजमी देखें। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहली चीज ये है कि वो बंदा ताकतवर हो। आप उसको जो काम सौंप रहे हैं, जिस काम की आप उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो उस काम को आसान तरीके से कर सकता हो, इसकी ताकत रखने वाला हो। दूसरा क्या है कि वो बंदा अमीन हो, बाहया इंसान हो। उसकी आंखों में गैरत नजर आनी चाहिए, उसकी आंखों में हया नजर आनी चाहिए। ये पॉइंट बयान किया। लेकिन आज क्या है, बेशुमार ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि काम पे रखा था या काम वाली रखी थी, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का चूना लगा के चले गए, पता ही नहीं। वजह क्या है? हमने जो नुक्ते अहादीस से निचोड़ के मुफस्सिरीन ने मेरे और आपके लिए पहलू बना के रखे हैं ना, हमने उन नुक्तों को कभी परखा ही नहीं, उनको कभी अपनी जिंदगी में शामिल ही नहीं किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में देखते हैं। बात करने लगा हूं हया की, बात करने लगा हूं हयादार घराने की। आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात लेटे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद का वक्त है, ख्वाब आया। ख्वाब इतना हैबतनाक था। और याद रहे, नबी का ख्वाब वही की एक शक्ल होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद के वक्त है, आका अलैहिस्सलाम लेटे हैं, ख्वाब आई। आका अलैहिस्सलाम शदीद घबरा के फौरन से उठे और अपनी नबूवत वाली जुबान से ये अल्फाज अदा किए, सुब्हान अल्लाहि मादा उन्जिला मिनल लैलति मिनल फितनी। पाक है वो जात जिसने रातों के फितने मेरे ऊपर जाहिर कर दिए। पाक है वो जात जिसने रातों के फितने मेरे ऊपर जाहिर कर दिए। हजरात, आज मोबाइल ये रातों का फितना है कि नहीं जी? मोबाइल, एलसीडी, टीवी हमारे हाथ में, पूरा सोशल मीडिया, पूरा सोशल नेटवर्क हमारे हाथ में, ये रातों के फितने हैं कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, पाक है वो जात जिसने मुझे रातों के फितनों से बाखबर कर दिया। मुझे रातों के फितने नजर आने लग गए। उठाओ इन हुजरे वालियों को। ये उठ के अपने रब को मना लें, अपने रब को राजी कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो फितनों का दौर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो फितने आ जाएं। हजरात, और साथ में फरमाया, रुब्बा कासियातुन फिद दुनिया आरियातुन फिल आखिरा। कितनी ही ऐसी औरतें जो दुनिया में तो लिबास पहनने वाली होंगी,
لیکن کل قیامت کو وہ ننگی ہوں گی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ بےہودہ قسم کا لباس ہوگا، گندا قسم کا لباس ہوگا، برہنہ قسم کا لباس ہوگا۔ گھروں سے نکلیں گی، ان کے چپلوں کی ٹپ ٹپ کی آواز آئے گی، خوشبو لگا کے اپنے آپ کو معطر کر کے وہاں سے نکلیں گی، پازیبوں کی چھنکار دور دور تک سنائی دے گی۔ مائلاتن ممیلاتن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، لوگ ان کی طرف مائل ہونے والے ہوں گے۔ یہ ایسی عورتیں ہیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود نبوت والی زبان نے اعلان کیا کہ یہ حیا کے پردے کو پیچھے چھوڑ کے آنے والی، اپنے جسم پر ایسا لباس زیب تن کر کے آنے والی کہ لباس تو پہنا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ان کے جسم کے نقوش نظر آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، لوگ ان کی طرف مائل ہونے والے۔ ایسی عورتیں کل قیامت کو اللہ ایسی عورتوں کو جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ اپنے اپنے گھروں کا اندازہ لگائیں، اپنے اپنے گھروں کا محاسبہ کریں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ممبر ورثے میں ملا ہے، یہ ممبر نبی علیہ السلام کی وراثت ہے، اور اس کی وراثت کا حق ادا کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ دیوس پن کی انتہا ہی ہے نا کہ آج 14 فروری ویلنٹائن ڈے، محبت کا عالمی دن، اور ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس بے حیا اور بے غیرت قسم کی لڑکی کو، ایک بے حیا اور بے غیرت قسم کا لڑکا بازار سے ایک پھول لے کے آ کے پیش کرتا ہے اور اعلان کیا کر رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ پھول پیش کر رہا ہے، وہ بے حیا عورت، وہ بے حیا لڑکی اس پھول کو ریسیو کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے، اور بے حیا اور بے غیرت قسم کے وہ ماں باپ جو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ساڈی کڑی نال محبت کرتا ہے، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاشرہ اتنا بگڑ گیا کہ آج آپ سوشل میڈیا کو بھی دیکھیں، 14 فروری والے دن سارا دن آپ نے کیا دیکھا؟ سوشل میڈیا ہو جائے اور پرنٹڈ میڈیا ہو جائے، آپ کسی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس دن کیا نظر آیا ہوگا؟ صرف اور صرف یہ سارا گند جس میں حیا کو دفن کر دیا گیا، حیا کے جنازے نکال دیے گئے۔ اور قرآن نے یہ اعلان کیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے بندوں نے، ایمان والے لوگوں نے، جو اہل ایمان نے فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، سن لیں اللہ نے دنیا آخرت میں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر دیا ہے۔ جو فحاشی کو فروغ دینے والے، فحاشی کو پروموٹ کرنے والے، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے حضرات، ایک وقت تھا کہ یہ عورت اتنی باوقار ہوتی تھی، با حیا ہوتی تھی کہ یہ اونچی آواز بھی نہیں نکالتی تھی کہ کوئی میری آواز کوئی نہ سن لے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں پھول پیش کیے جا رہے ہیں محبت کے نام پہ، اور بڑی خوشی سے کسی کے باپ کو غیرت نہیں آتی، کسی کے بھائی کی غیرت اس کی زندہ نہیں ہوتی کہ یار میری بہن کے پاس یہ موبائل ہے، نہ تو بابا نے لے کے دیا نہ میں نے لے کے دیا، یہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ پھول لے کے آ رہی ہے، کہاں سے لے کے آ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ایسے ہی بے حیا اور بے غیرت قسم کے لوگوں کے بارے میں کہ جن کے گھر میں غیرت کا جنازہ، جن کے گھر سے غیرت کا جنازہ نکل چکا، جن کے گھر میں حیا نام کی چیز نظر نہیں آتی، نہ ماں باپ میں نہ اولاد میں، ایسے ہی لوگوں کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، الدیوث لا يدخل الجنہ، دیوس بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ اعلان فرمایا، ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، 3 قسم کے آدمی ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت دینی ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آج سے پہلے یہ گناہ ہم سے ہو گئے، اللہ معاف کر دے، سارے آمین کہہ دیں۔
اور آئندہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے بندے ایسے ہیں اللہ نے ان کو جنت دینی ہی نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، بدتمیزی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ نے اس کو جنت نہیں دینی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے حکم کیا دیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ اور سٹارٹ میں ہم نے سنا، خطبے کے آغاز میں ہم نے سنا کہ ہم نے رب کا حیا بھی کرنا ہے، اور رب کا حیا یہ ہے اس رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ رب نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، اچھا سلوک نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بد نصیب بندے کو اللہ نے جنت کا داخلہ ہی نہیں دینا۔ دوسرا فرمایا مدمن الخمری، ہمیشہ شراب پینے والا، اور اسی حالت میں مر گیا بغیر توبہ کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دوسرا بندہ ہے کہ جس کو رب نے جنت دینی نہیں۔ اور تیسرا فرمایا الدیوث، دیوث بندہ۔ سوال کیا گیا مت دیوث، دیوث کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے گھر میں بے غیرتی ہو، جس کے گھر میں فحاشی عریانی ہو، اور اس کی غیرت کبھی زندہ ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ گھر کی بہن، گھر کی بیٹی، گھر کی بہو، گھر کی ماں یا گھر کی بہن، وہ جا رہی ہے بے پردہ، کوئی ٹینشن ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، خوشبو لگائی ہے، لپسٹک لگائی ہے، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا پورا حلیہ، شیطان نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ہر چیز کو خوبصورت کر کے مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا۔ عورت ہے ہی طرح، شیطان اپنی چالوں میں پورا اتر رہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرات بات کر رہا تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا یاد کریں، یہ دعا یاد کریں۔ آج ہم روٹیوں کے لیے روتے ہیں کہ روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس دعا کے اندر اللہ نے خیر کے اتنے خزانے چھپا کے رکھے ہیں کہ بندہ یہ ایک دعا مانگتا ہے رب اس کو سارے کے سارے خزانے عطا کر دیتے ہیں۔ مال چاہیے رب مال دے دیتا ہے، اولاد چاہیے رب اولاد دے دیتا ہے، پیسہ روپیہ چاہیے، عزت چاہیے رب سب کچھ دے دیتا ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مدین کے کنویں کے پاس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ دعا، ادھر سے وہ شعیب نبی کی بیٹی آ رہی ہے اور قرآن نے اس کا آنا۔ آج ہمارے گھروں میں بھی عزتیں موجود ہیں، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، آج ہم بازاروں کا راؤنڈ لگائیں، بازاروں کا چکر لگائیں تو پتہ چلتا ہے ایک یہ ہمارا چال چلن ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہمارے گھر کی عزتوں کا، اور ایک شعیب نبی کی بیٹی کا چلنا رب نے قرآن کی زینت بنا دیا۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، رب نے اس کے چلنے کو بھی قرآن بنا دیا، اس کے چلنے میں بھی رب نے حیا کا درس دے دیا۔ حضرات جس طرح ہم نے پہلے بات سنی ہے نا کہ کسی کو اگر کام پر رکھنا ہو تو اس کے لیے یہ 2 چیزیں دیکھ لیں، اس کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں آپ کی غیر موجودگی میں وہ انسان موجود ہے، اس کی آنکھوں میں وہ حیا ہونی چاہیے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہوگی، آپ کی بہن ہوگی، آپ کی بیٹی ہوگی، آپ کی عزت ہوگی، اس کی آنکھوں میں اتنا حیا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی سے وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر ہم نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا تو نتائج ہمارے سامنے آئے۔ ہمارے لاہور کے کئی ایسے واقعات، بندہ گھر پہ نہیں تھا، کام پہ گیا ہے، پیچھے بیوی نے کسی کے ساتھ عشق لڑانا شروع کر دیا، بات چیت ہونا شروع ہو گئی، وقت گزرتا گیا، آخر کار اس بندے نے کہا تو ایسا کر اپنے خامد کو قتل کر دے، میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیوی نے اپنے ہاتھوں سے خامد کو قتل کر دیا۔ جب ہم نے مفسرین کے وہ دیے ہوئے نقطے ان کو ہم نے پسے پشت ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا، تو پھر نتائج ہمارے سامنے کچھ اس طرح کے آئیں۔ لیکن اگر اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کی آنکھوں میں غیرت ہے، اگر حیا اور غیرت نہیں تو نتائج بھی دیکھ لیے، سن لیے، پرکھ لیے۔ اگر حیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں، یعنی کہ 3 جسم ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے جہنم کی آگ، کیا جہنم کا دھواں بھی حرام قرار دے دیا۔ جہنم کا دھواں بھی اللہ نے ان پر حرام کر دیا۔ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں؟ ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، اللہ کتنا بڑا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ
بولو اللہ جڑے جڑے مانتے رہنا کہ اللہ سب تو بڑا, سارے بولو اللہ سب سے بڑا ہے. اس رب نے جہنم بنائی ہے, وہ جہنم بھی اتنی بڑی ہے کہ پورے جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا, جنتی جنت میں ہوں گے, جہنمی جہنم میں ہوں گے, اور اس کے باوجود بھی جہنم کہیں گی اے اللہ اور بھی ہے نے تے لے آ. کتنی بڑی جہنم ہوگی. بندہ رب کے عذابوں کو یاد کر کے, رب کے ڈر سے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے, قبر کے اندھیروں کو یاد کر کے, اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا. اللہ نے عرش معلیٰ پر بیٹھ کے اس کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جا میں نے تیرے گناہ تو معاف کیے, تیرے اوپر میں نے جہنم کی آنکھ کو بھی حرام کر دیا. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے, اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دینے والی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے یہ پہرا دیتا رہا, اسلام کے دفاع کے لیے, وطن کے دفاع کے لیے. اللہ نے اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور تیسرا وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی نظر کو محفوظ کر لیا. حضرات اللہ کے ڈر سے آنکھوں کا رونا, امام اوزائی کا نام سنا ہوگا آپ نے. امام اوزائی یہ تابعی تھے, اور دور دراز سے لوگ ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے تھے. ایک دن ان کے گھر میں ایک عورت آتی ہے اور ان کی بیوی کے پاس بیٹھی, کہتی کہ امام صاحب ایتھے نماز پڑھ کے گئے, یہاں بھی نماز پڑھ کے گئے امام صاحب, ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بچے نے پیشاب کیا وہاں پہ نماز نہیں ہوتی. بیوی کہتی ہے اللہ کی بندی, جس کو تو بچے کا پیشاب کہہ رہی ہے نا, دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ امام صاحب نے نماز پڑھی تھی, یہ جو زمین گیلی دیکھ رہی ہے یہ رو رو کے ان کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلی ہوئی. کتنا روتے ہوں گے. آج ہمارے آنسو یہاں پر نہیں آتے, دل سخت ہو گئے ہیں, آنکھوں میں رونا ہی نہیں آتا. اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے نا, آنکھوں میں رب کا ڈر اور خشیت پیدا کرنی ہے, چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اللہ کے ڈر سے رو پڑیں اور ہمارے لیے یہ خوش نصیبی والا اعلان کر دیا جائے, رونا چاہتے ہیں نہیں رونا آتا, کچھ کام ہے, قبرستان جایا کر, قبرستان جایا کر, وہاں کے چکر لگا کے آ. کبھی ہاسپٹل میں چلا جا, وہاں پہ ایمرجنسی وارڈ میں جا کے چکر لگا کے آ, لوگوں کی چیخوں اور آہوں پکار کو سن, اور اپنا محاسبہ کر کے رب نے تجھے کتنی بڑی جسامت دی ہے اور صحت عطا کی ہے, وہاں پہ لوگوں کی کیفیت کیا ہے. اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو, آنکھوں کو بہانا چاہتے ہو رب کے ڈر سے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو, اس کی کفالت کرنا شروع کر دو. حضرات حیا ہے تو ایمان ہے, اگر حیا نہیں تو ایمان سے بندہ فارغ ہو گیا. یہ 14 فروری ہماری زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ آئے نہ آئے, یہ ایک سبق یاد کر لیں. نبی علیہ السلام نے 2 چیزیں بیان کی ہیں, الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان سے ہے, اگر حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا. اللہ ہمیں اپنے حیا کو گامزن رکھنے کی, پکا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنے کی, اپنے ایمان کو بھی مستحکم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو سنا ہے, جو سنایا ہے, سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کو اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جو جتنے ہم نے عذابوں کے اعلان سنے ہیں, اے اللہ ہم تیرے عذابوں سے ڈرتے ہیں, تجھ سے ڈرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.